کوئی بھی انسان زندگی میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں سے اکیلا نہیں نمٹ سکتا، اسے دوسروں کی مدد اور تعاون کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسی پریشانیاں لاحق ہو جاتی ہیں کہ ان سے نپٹنا اور دوسروں کی مدد کرنا انسانوں کے بس سے باہر ہوتا ہے۔ تو انسان فطرتاً خواہش کرتا ہے کہ ایسی ذات ہونی چاہیے بلند و بالا برتر کہ جس کی بارگاہ میں جھک کر کے فریاد کی جائے اور وہ فریاد سنے اور مدد کرے۔ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنی بارگاہ سے مدد طلب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا اور حکم بھی دیا۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ مشکلات میں اپنے بندوں کی دعاؤں اور فریاد رسی کرتے ہوئے خود فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ اللہ وہ ذات ہے جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے، اس کی مدد کرتا ہے اور زمین کا بیان نشین بناتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بہت کم لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے تین تعلق ہیں، اطاعت، عبادت اور دعا۔ پہلے دو کا اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دیا، تیسرا تعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ جب اسے کوئی پریشانی آ جائے، کسی مصیبت میں گر جائے تو اپنے رب کو پکارے، آہوزاری کرے، پکارے۔ اور یہ دعا والا جو تعلق ہے بہت مضبوط تعلق ہے۔ ہماری عبادات کئی وجوہات سے قبول ہونے سے معروم ہو جاتی ہیں، لیکن مظلوم کی بد دعا اور ہر حالت میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اضطراب اور اضطرار کی حالت میں کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، خواہ وہ دعا کرنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ پچھلے دنوں میں امریکہ کے ایک ڈاکٹر کی کہانی ہمارے اخبار میں چھپی۔ وہ ڈاکٹر ایک ہسپتال کا نگران تھا، ملحد اور مذہب کا دشمن تھا۔ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، اس کے دل کے وال بند تھے۔ وہ پریشان ہو گیا، اپنے ہسپتال کے ڈاکٹروں کو اور شہر کے دیگر ماہر ڈاکٹروں کو کی ٹیم کو بلایا گیا۔ ڈاکٹروں نے جب بچی کا معائنہ کیا تو آپریشن کی تجویز دی۔ تو ڈاکٹر آپریشن کی تیاری کر رہے تھے تو وہ ہاسپٹل کے اندر ٹہل رہا تھا، تو اچانک اسے ہاسپٹل میں ایک چھوٹا سا کمرہ نما مسجد نظر آئی جو ہر ہسپتال میں بنی ہوتی ہے، لوگ وہاں دعا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ بے اختیار اس مسجد میں داخل ہو گیا، اپنے گھٹنے زمین پر لگائے اور اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور کہا کہ اے اللہ تو ایک ہے، یہ میں نہیں مانتا، لیکن اگر تو موجود ہے تو میری بیٹی کو شفا دے دے۔ وہ آہوزاری کرتا رہا۔ پھر وہ جب سر اٹھا کے نکلا، آپریشن روم کی طرف گیا تو دیکھا کہ ڈاکٹر حیران پریشان کھڑے ہیں۔ پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے حیرت انگیز معاملہ ہوا ہے کہ جب ہم نے اس بچی کو آپریشن کے لیے لٹایا تو اس کی سانس بحال ہو گئی، اور جب ہم نے اس کا چیک اپ کیا تو اس کو کوئی مرض ہی نہیں ہے، یہ ٹھیک ہو گئی۔ اس ملحد ڈاکٹر نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، اور آج وہ امریکہ میں اسلام کا ایک بہت بڑا مبلغ ہے۔ مشکلات میں دعا کرانے کا اصول یہ ہے کہ صرف تنگی اور پریشانی کی حالت میں دعا نہ کی جائے، بلکہ خوشحالی میں اور آسودگی میں بھی اللہ سے بندے کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والقرب فلیکثر الدعاء بالرخاء۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ مشکل اور کٹھن حالات میں اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے خوشحالی اور آسودگی کی حالت میں اپنے رب سے کثرت سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ محض تنگی میں اللہ کو یاد کرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں ہے۔ پریشانی میں تو کافر اور ملحد بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو یہ منہ موڑ لیتا ہے اور پہلو دور کر لیتا ہے،
اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو پھر سب سے زیادہ لمبی چوڑی دعا والا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی اسلام نے فرمایا ان الدعاء ينفع ما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا, بے شک دعا جو آفات نازل ہو چکی ہے, جو ابھی نازل نہیں ہوئی, ان سب کے لیے نفع بخش ہے. اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو. اس سے معلوم ہوا کہ دعا محض آئی ہوئی مصیبت کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی, بلکہ جو بندہ ہر وقت ہر گھڑی اللہ سے دعا کرتا رہتا ہے, اس دعا کی برکت سے اللہ اس کو مصائب سے محفوظ رکھ لیتا ہے. آئیے میں اور آپ اپنے رب کے ساتھ دعا والا تعلق اور رابطہ مضبوط کریں.